السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی و اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے
نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیں تو یہی وہ محض ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرش پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم ہم سے بڑھ کے بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب اللہ کے قرآن سے اعراض اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پہلو تہی ہے۔ جب تک مسلمان دوبارہ لوٹ کے اس طرف نہ آیا جس سے اس نے رشتہ توڑ دیا ہوا ہے تو یہ ذلت و نکبت ہمیشہ اس پہ مسلط رہے گی۔ اللہ کرے کہ ہم سوچیں، غور و فکر کریں اور اس نتیجہ پہ پہنچنے کی کوشش کریں کہ ہم اس ذلت سے اپنی جان کس طرح چھڑا سکتے ہیں۔ اگر ہم چند لمحات تنہائی میں نکال کے غور و فکر کریں گے تو ضرور اس نتیجہ پہ پہنچ جائیں گے، لیکن شرط توجہ دینے کی ہے، اس طرف دھیان دینے کا ہے۔ جب بھی ہوا تو انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اس مقام پہ پہنچا دے گا جس مقام پہ وہ لوگ تھے جن کا نام سن کے ہم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اور جن کا نام سن کے ہم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ آج ہماری زندگی بد نصیبی کی زندگی اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن سے تعلق توڑ لیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ غور فرمائیں کہ یہ ماہ مقدس جو چند دنوں سے ہم پہ طلوع ہوا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے، اور یہ کتنا مسلمان کے لیے سبب رحمت ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ ہم تو قرآن سنتے ہی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی طرف ہم کان لگاتے ہی نہیں۔ اگر کوئی انسان بیمار ہے اور بدحال ہے، پریشان ہے، ہائے وائے کرتا ہے، لیکن قریب پڑی ہوئی دوائی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، اس کو کھاتا نہیں، تو ناممکن ہے اس پریشانی اور ہائے وائے سے اس کی جان چھوٹ سکے۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کو اپنی پشت کے پیچھے ڈالے ہوئے ہیں، اور پھر یہ چاہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں، ناممکن بات ہے۔ اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے
اپنے وقار اور شان کو بحال کرنے کے لیے اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، جو ہم نہیں کر رہے۔ رحمت کائنات نے اس ماہ مقدس کو انسان کے لیے بہت بڑی عظیم نعمت قرار دیا ہے، اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ماہ مقدس کو پاتا ہے پھر وہ بخشا نہیں جاتا، عبدہ اللہ، اللہ سے بہت دور ہے، ناراض ہے اللہ اس سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ مقدس تو آیا ہے، ایک پیغام لے کے آیا ہے، اس نے وہ پیغام ہمیں دیا، لیکن ہم نے کان بند کیے ہوئے ہیں، نہ آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں نہ کان لگا کے سنتے ہیں۔ رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان حق ہے، اور یہ سچ ہے کہ یہ گناہ گاروں کی جنت کا پیغام لے کے آتا ہے، اور عمل کرنے والوں کے لیے جنت کو آسان بنا دیتا ہے۔ عام حالات میں انسان ایک نیکی کرتا ہے، اس کو 10 گنا ملتا ہے ایک نیکی کا، لیکن اس میں حد و شمار نہیں، کئی 100 گنا زیادہ ملتا ہے جب اللہ کا بندہ اپنے دل و دماغ کو صاف کر کے اپنے اللہ کے حضور اس ماہ مقدس کو آ جاتا ہے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا، ایک تو ہے اس عمارت میں داخل ہونا، وہ ہے کلمہ توحید و رسالت کی گواہی، اور اس کے بعد 4 عمل ہیں جن کی طرف توجہ دلائی ہے محمد رسول اللہ نے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ان سب اعمال میں کسی سے پہلو تہی، کسی سے دور رہنا کفر کا سبب نہیں۔ آدمی روزہ نہیں رکھتا، گناہ گار ہے، کبائر کا ارتکاب کرتا ہے، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مال و زر ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، باغی ہے، اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ مال و زر ہے، دولت لمبی چوڑی ہے، لیکن حج نہیں کرتا، اللہ ناراض ہے، اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے متعلق خالق کائنات نے بھی ببانگ دوہل کہا، اور محمد رسول اللہ نے بھی سنا کہ اس سے اعراض کرنے والا آدمی کافر ہے، گناہ گار نہیں، کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا نہیں، بلکہ کافر ہے۔ اور ہماری بد نصیبی کہ ہم بھی، ہماری اولاد بھی اس عمل کی طرف توجہ نہیں دیتی جو عمل ہمیں اسلام سے نکال کے کفر میں ڈال دیتا ہے، اور اگر کریں تو جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی رسول درخواست کرتا ہے کہ اللہ کے نبی، یہ نماز کتنی مجھ پہ فرض ہے؟ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں۔ یہ 5 نمازیں کیا ہیں؟ صبح کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، شام کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض، باقی نوافل ہیں۔
جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا وہ یہی تھا. دوسری باتیں بھی کی. کہنے لگا اللہ کے نبی جو آپ نے کہا ہے اس سے نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. چلا گیا تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ جانے والا سچ کہہ کے گیا ہے تو یہ جنت کا وارث بن جائے گا. یہ ہے وہ فرض نماز جس کا تارک کافر ہے. یہ نہیں میں کہتا، مولوی کہتے ہیں کہ نہیں. ایک ملک کے نظام کو بہترین بنانے کے لیے عدالت سب سے بڑا کردار ہے. اگر عدل نہیں تو اس ملک میں سکون نہیں. یوں ہی اسلام دنیا آخرت اور اسلام کی سوچ، اسلام کی بنیاد یہی ہے کہ اگر اس کی تبلیغ اور تشہیر کرنے والا مولوی اللہ والا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تو مسلمان خوش نصیب. اور اگر یہ ایسا بدبخت ہے کہ منہ سے قرآن سناتا ہے، منہ سے محمد رسول اللہ کا فرمان سناتا ہے، لیکن اس کے کردار سے بو آتی ہے، تو یہ اسلام کے لیے تباہی کا پیغام ہے، بربادی کا پیغام ہے. کوئی مولوی نہیں کہتا. یعنی وکیل بے نمازاں، بے نمازیوں کا وکیل، مرنے والے کا وکیل جنازہ پڑھانے والا ہوتا ہے، لیکن قدم قدم پہ ایسے مولوی لاکھوں کی تعداد میں آپ کو مل جائیں گے جو ان بے نمازوں کی وکالت کرتے ہیں اللہ کے دربار میں، جبکہ رب اور رسول کہتا ہے اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، یہ تو مومن ہی نہیں ہے. بہت چند افراد ایسے آپ کو ملیں گے جو انسانوں کی پرواہ نہیں کرتے، مال و زر نہیں چاہتے، دنیا کی نمائش اور نمود نہیں چاہتے، اللہ اور محمد رسول اللہ کا فرمان پہنچاتے ہیں. تو یہی ہے. اس کے ساتھ اللہ نے خوش نصیبی جوڑی کہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں ہیں، اتنے فرض ادا کر دو گے تو تم نے وہ اپنی ذمہ داری، اپنا فریضہ پورا کر دیا. ہاں اگر تم اپنی مرضی سے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے مزید کرو تو یہ تمہاری مرضی ہے. اور پھر ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب انسان کی کمی کوتاہی فرض میں اللہ کے سامنے آئے گی تو اللہ اس کمی کوتاہی کو نفل کے ساتھ دور کر دیں گے. یعنی اگر پڑھنے والا فرض پڑھتا ہے، اس میں کوئی کمی آ گئی، اس میں کوئی کوتاہی آ گئی، کوئی غلطی لگ گئی، کہیں رہ گئی، تو ارشاد فرمایا نوافل سے یہ پوری کر دی جائے گی. نوافل سے اللہ نے فرض کی کمی کو دور کرنا ہے. کس کی؟ اس مسلمان کی جو فرض پڑھتا ہی نہیں ہے، اور یہاں فرض کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیتا. نفل کی تو بات ہی دوسری ہے، اور اس کو یہ علم نہیں. یہ اس کی عاقبت میں جنت میں درجات کو بلند کرنے کے لیے اور مسلمان کو جنت آسان کرنے کے لیے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے. ہم فریضہ ادا نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے کہا کہ فرض ادا کیے بغیر تم مسلمان نہیں، اور فرض کے ساتھ اگر تم نوافل ادا کرتے ہو میں محمد اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیں گے. کیا ہم سوچتے ہیں
اور فرض نہ پڑھنے والے نفل کے متعلق کیا سوچیں گے؟ نہیں سوچتے ہم. اور اگر اللہ کے بندے ایسے ہیں جو فرائض کو کما حق ادا کرتے ہیں، وہ نوافل سے بدکتے ہیں، دور رہتے ہیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرض نماز سے امام سلام پھیرتا ہے تو یہ چھلانگ مار کے مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں. کیا ہے یہ؟ اسلام سے محبت، نماز سے محبت، مسجد سے محبت نہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، رات کی نماز کا، اس کی ادائیگی کا اپنے اندر شوق پیدا کرو، اہتمام کرو اس کا. یہ وہ نماز ہے جو تم سے پہلے اللہ والے لوگوں نے اس کا اہتمام کیا. تمام کائنات میں مسلمان کہلانے والا، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے والا، تمام اقوام سے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. باقی سب پیچھے ہیں. لیکن بد نصیبی آج وہی قوم اس کردار سے بہت دور چلی گئی جو کردار اس کو اللہ کے قریب کر سکتا تھا. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کو اٹھو، یہ تمہارا اٹھنا تمہیں اللہ کا مقرب بنا دے گا. برائی سے نفرت کرنے والا، گناہ سے بچنے والا اور بھلائی کی طرف پیش قدمی کرنے والا. ارشاد فرمایا اس وقت اللہ آواز دیتا ہے انسان کو، کیوں گناہ گارو، او سیاہ کارو، خطا کارو، بغاوت کرنے والو، اٹھو. ہے کوئی تم میں جو اللہ سے مانگے، دعا کرے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ کہتے ہیں اس وقت اٹھنے والے کی میں دعا قبول کرتا ہوں. ہے کوئی جو مال و زر کا متلاشی ہے، مال و زر اکٹھا کرنے کے لیے حرام راستے اختیار کرتا ہے، غلط انداز سے اکٹھا کرتا ہے، ہیری پھیری فراڈ سے اکٹھا کرتا ہے؟ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو پاک اور صاف مطہر روزی دوں گا؟ کوئی ہے جس کو اپنے گناہ کا احساس ہوا، جس کی نیند گناہ نے اچاٹ کر دی، وہ پریشان ہوا؟ فرمایا اس رات کو اٹھو، اپنے اللہ کے دربار میں آنسو بہو، اپنے گناہ کی معافی چاہو. مجھے رحمان ہونے کی قسم ہے میں تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں. کیا کرتے اللہ؟ نماز کی بات نہیں، فرض کی نہیں ہے، نفل. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اور خوش نصیبی ہے ہماری، ہم نے وہ ماہ مقدس پایا ہے جس کی ایک رات ایسی ہے کہ 1000 سال تک آدمی عبادت کرتا رہے. اس ایک رات کو عبادت کرے، ساری عبادتوں سے بڑھ کے یہ عبادت ہے اس ماہ مقدس میں. اور اللہ کے نبی نے کہا، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی شر اقصر، اور برائی کرنے والے رک جا اور بھلائی کرنے والے آگے بڑھ. اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال بتلائے اور ارشاد فرمایا ان پہ عمل کر لو، اس ماہ مقدس میں تمہاری ساری زندگی کی برائیوں سے نجات کی اللہ تعالیٰ راہ بنا دے گا۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، غور فرمائیں ذرا، اس بد نصیبی کو پس پش ڈال دیں جو ہمارے کردار کے سبب ہم پہ مسلط ہے، ذرا اللہ کی اس رحمت کی طرف توجہ دو جس کی بنیاد پہ اللہ نے مسلمان کے لیے جنت کو اس کے قدموں کے آگے رکھ دیا ہے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اگر نماز وتر سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھتا ہے، فرمایا ان 4 نفلوں کا ثواب اتنا ہے جتنا لیلۃ القدر میں 4 نفل پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور لیلۃ القدر وہ ہے جس کو 1000 ماہ کی عبادت پہ ترجیح دی ہے اللہ نے۔ اور کتنا خوش نصیب ہو انسان ہو سکتا ہے، اپنی خوش نصیبی کو پیمانے میں ماپو۔ اگر کوئی خوش نصیب آج رات وتر سے پہلے 4 نفل اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے تیرے لیے ثواب کے دروازے کھول دیے۔ ایسی ہے جیسے تو لیلۃ القدر کو نفل پڑھ رہا ہے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوافل پڑھا کرو۔ ایک شخص کہتا ہے اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے کہ قیامت کا دن جنت میں آپ کی قربت مل جائے۔ مسکرائے ثقلین کے تاجدار، ارشاد فرمایا اچھا یہ چاہتے ہو؟ عرض کی ہاں۔ تو فرمایا نوافل سے میری مدد کرو، تم نوافل زیادہ پڑھو، میں محمد تمہیں عہد دیتا ہوں کہ جنت میں اللہ تجھے میرے قریب جگہ دے دیں گے۔ کسے کہ کون سوچے؟ ہم تو فرض کے تارک ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اور اس بد نصیبی کو ترک کر دو، چھوڑ دو اس سستی کو، اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ آج سے پہلے جو تم سے کمی ہوئی ہے، جو تم سے بیشی ہوئی ہے، جو تم سے سستی ہوئی ہے، اگر تم آج اللہ کے اس عہد کو نبھاؤ تو ارشاد فرمایا تمہاری ساری کمی سستیاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے معاف کر دیں گے۔ کیسی؟ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے مسجد کو، وہ مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس فرمایا تم بیٹھ گئے ہو، 2 رکعتیں پڑھی ہیں تحیت المسجد۔ اللہ کے نبی نہیں، فرمایا اٹھو 2 نوافل ادا کرو جو مسجد کا تحفہ ہے۔ اور یہ نوافل وہ ہیں جن کو آپ حساب و کتاب میں نہیں لا سکتے۔ اگر زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے اللہ کہتے ہیں فرض ادا نہ کرو، اگر طلوع آفتاب ہو رہا ہے اللہ کہتے ہیں فرض اور واجب ختم، سنت مؤکدہ بھی نہ پڑھو۔ لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ وہ 2 نوافل ہیں تم جب بھی مسجد میں آؤ ان کو ادا کرو، ان کے لیے وقت اللہ نے مقرر کیا ہی نہیں ہے۔ لیکن بد نصیبی ہے نا، ایسے نوافل جن کے ادا کرنے پہ کوئی پابندی نہیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد نوافل نہ پڑھو۔ اللہ کے نبی نے کہا جب زوال ہو رہا ہو فرض نہ پڑھو۔ اللہ کے نبی نے کہا جب سورج طلوع ہو رہا ہو فرض و واجب نہ پڑھو۔ لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دو نفل وہ ہیں جب مسجد میں آؤ یہ دو نفل ادا کرنے کے بغیر مسجد میں بیٹھو ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نوافل ہماری جنت کی بنیاد ہیں. کبھی ہم نے سوچا نہیں. آتے ہیں، پہلے تو آتے ہی اس وقت ہیں جب نماز فرض کھڑی ہو رہی اور ادھر سلام پھیرا نہیں، ادھر یہ چھلانگے لگا کے باہر نہیں نکلے. یہ ہماری مسلمانی ہے. اللہ کے نبی کا کیا تھا؟ صحابہ نوافل ادا کرتے، اتنے نوافل ساری رات. اللہ کو کہنا پڑا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، اور ہم فرض نہیں پڑھتے. اللہ کے نبی کے صحابہ ساری رات نوافل ادا کیا کرتے تھے. آسانی لو جو محمد رسول اللہ نے دی ہے. جنت تمہارے قدموں میں، آگے تمہارے. صرف تمہاری بد نصیبی تمہیں جنت سے محروم کر سکتی ہے، وگرنہ اللہ اور رسول نے اس ماہ مقدس میں جنت تمہارے دامن میں لا رکھی. کائنات کی آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، وضو کرتا ہے. فرمایا بڑے اچھے طریقے سے. سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ 3 بار ہاتھ دھوتا ہے، 3 بار ناک میں پانی ڈالتا ہے، 3 بار کلی کرتا ہے، 3 بار اپنا منہ دھوتا ہے، 3 بار کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھوتا ہے، اور ٹخنوں سے اوپر پاؤں دھوتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یوں کیا کرتے تھے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 3 بار رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جو کائنات کے آقا نے کبھی ترک نہیں کی، لیکن آسانی امت کے لیے کی ہے. تو میں اگر کوئی ایک بار کر لیتا ہے جگہ خوش نہیں رہتی تو ٹھیک ہے، اگر کوئی 2 بار کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے. عثمان ذو النورین کہتے ہیں 3 بار جو وضو اس انداز سے کرتا ہے کہ وہ مطمئن ہے، کوئی خشک جگہ نہیں. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی وضو کر کے اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے. وضو کرتا ہے فرض کے لیے، مسجد میں آیا فرض ادا کرنے کے لیے، لیکن رحمت کائنات نے میرے تیرے لیے جنت کو آسان کر دیا، اور فرض کی ادائیگی جنت کا پیغام ہے. فرض سے راز اسلام سے باہر نکلنے کا پیغام ہے، اور نوافل اپنے آپ کو جنت میں اعلیٰ اور بالا درجات پانے کا سبب ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نمازی وضو کرتا ہے سنت کے مطابق اور 2 رکعت وضو کے پڑھتا ہے اللہ کی طرف توجہ کر کے. فرمایا غفر لہ ما تقدم ذنبہ، اللہ اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. 2 نفل. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کا ارشاد، اور کائنات میں تمام انسان اپنی زبان سے غلط بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی بات اللہ کے نزدیک نامقبول بھی ہو سکتی ہے، لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات ایسی حقیقت ہے کہ نصف النہار پہ نظر آنے والا سورج بھی وہ حقیقت نہیں ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے 2 نفل پڑھتا ہے جب وہ وضو کرتا ہے، جس کو تحیت الوضو کہتے ہیں. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے.
چلتے ہیں تو آگے آواز آ رہی کسی کے چلنے کی. اللہ کے نبی نے احساس کیا کہ آگے بلال چل رہا ہے. واپس آئے, ارشاد فرمایا بلال تم کون سا عمل کرتے ہو؟ کیوں؟ اللہ کے نبی فرمایا تیری زندگی میں مقبول ترین تیرا عمل بتا مجھے. عرض کی اللہ کے نبی وہ تو کچھ نہیں, وہی کرتا ہوں جو سارے مسلمان کرتے ہیں. ہاں ایک بات ہے اللہ کے نبی, میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد جتنی اللہ توفیق دیتا ہے میں نوافل پڑھتا ہوں. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں گیا, میرے آگے تیرے چلنے کی آواز آ رہی تھی, بلال یہی وہ نوافل ہیں جنہیں تم کو جنت میں یوں پہنچا دیا ہے کہ محمد داخل ہو تو ان کے کانوں میں تیرے چلنے کی آواز آ رہی. کس کو کہا رحمت کائنات نے؟ ان صحابہ کو جن کے لیل و نہار محض اللہ کی رضا کے لیے بسر ہوتے تھے, اور نہیں ہم تک پہنچانا مقصود تھا پیغام کہ آنے والوں اللہ نے تمہارے لیے جنت کو وقف کر دیا ہے, اس میں درجات اعلیٰ بالا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے چند نوافل بھی پڑھ لیا کرو, جن سے بد نصیبی کے ساتھ ہم بہت دور ہیں. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی رہنمائی مختلف انداز سے اور آسان آسان عمل سے کیا کرتے تھے. کتنے آسان. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چل رہے ہو نا بازار میں تو ایسا کوئی چھلکا پڑا ہوا ہے جس سے انسان پھسل سکتا ہے, کوئی شیشہ پڑا ہوا ہے جو اس کے قدموں کو زخمی کر سکتا ہے, کوئی اینٹ پڑی ہوئی ہے جس سے اسے ٹھوکر آ سکتی ہے. مولا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس کو اس لیے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے, دیکھیں محمد رسول اللہ نے ہمارے لیے جنت کو آسان کیسے کیا ہے, اس لیے اٹھاتا ہے کہ کسی مومن مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. ارشاد فرمایا اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی درج کر دیتے ہیں. بس نیکی درج کر دی؟ نہیں نہیں نہیں, بلکہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن یہ راستے سے ہٹانے والے کانٹے شیشے چھلکے کا اجر دیکھے گا تو کہے گا کاش میں دنیا میں کچھ نہ کرتا, یہی صرف کرتا رہتا, کانٹے ہی راستے سے ہٹا دیتا, چھلکے ہی ہٹا دیتا. یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی رہنمائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ رحمت کائنات ساری رات کھڑے رو رہے ہیں. اللہ نے پیغام بھیجا جبریل کی معرفت, جاؤ جبریل میرے محبوب کو پوچھو آج اتنا کیوں رو رہا ہے, کیوں پریشان ہے اتنا. اللہ کو نہیں علم تھا؟ علم تھا. یہ پیغام اللہ نے ہم تک پہنچانا تھا. جاؤ جبریل. اللہ کے نبی کے ہاں حاضر ہوئے. آقا اللہ سلام کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں ما یبکی کا, میرے محبوب اتنا بلک بلک کے کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی جبریل امت یاد آ گئی, میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں کہ میرے امت کے لوگ جہنم کی آگ میں جلیں گے, اس لیے رو رہا ہوں. جبریل نے جا کے کہا اللہ تیرا محبوب یہ کہتا ہے, میں فوراً جاؤ اس کو کہو میرے محبوب تیری امت کے سلسلے میں تجھے راضی کریں گے, ناراض نہیں کریں گے. یہ کردار ہے محمد رسول اللہ کا, اور اس کا سبب ہماری عاقبت کی بخیری, جنت کی آسانی, اللہ کی رضا کی زندگی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں ہمیں اس لیے بتلائی ہیں کہ ہم جنت کو حاصل کر سکے. اللہ کے بندو یہ عام دنوں کی بات ہے, اب تو ماہ مقدس ہے, 10 گنا نہیں 20 گنا نہیں 700 گنا ثواب ملتا ہے ایک عمل کا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ علیہ وسلم. اور خوش نصیبی ہے کہ آج وہ ماہ مقدس ہم بسر کر رہے ہیں, اور بد نصیبی یہ ہوگی کہ اگر یہ چلا گیا تو اپنے دامت میں ہماری برائیاں سمیٹ کے نہ لے گیا.
کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو پیغام دیتے ہیں جو اللہ کے فریضہ کو پورا کرتے ہیں، اور ان کو آواز دی، یا باغی الشر اکثر، اور رک جا، اب نہ کر، تیرا نہ کرنا بھی تیرے لیے جنت کی آسانی کا سبب بن جائے گا۔ کہو تو صحیح اپنی اولاد کو، پوچھو تو صحیح، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ حاجی صاحب، شب زندہ دار، نمازی صاحب، زکوٰۃ و صدقات دینے والے، قیامت کے دن تو اللہ کے دربار میں مجرم بن جائے گا۔ اگر اللہ نے تجھے پوچھا تو نے تو جنت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا تھا، اپنی اولاد کو کیوں نہیں سمجھایا؟ پھنس جائیں گے وہاں۔ آسانی دی نبی کائنات محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز ادا کی ہے، فرمایا اس کا وضو فسق نہیں ہوتا، وضو نہیں ٹوٹتا، بیٹھے، جب تک بیٹھا ہے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔ یہ بیٹھا کچھ نہیں کرتا، اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہی چھلانگے مارتے مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ان کو بہت تنگ کرتی ہے دعا، اور نہ کرو، امام بھی نہ کرے، تم بھی نہ کرو، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یوں اللہ کی رحمت سے یوں بھاگو۔ کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، مومن کا دل مسجد میں اس طرح لگتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے، اور منافق اس طرح بے چین ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی سے باہر بے چین ہوتی ہے۔ کیا لیے پھرتے ہو؟ کیا دامن میں لیا تم نے؟ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز پڑھ کے وہاں بیٹھا رہتا ہے، وضو فسق نہیں ہوتا، جب تک بیٹھا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اللہ سے اس کے لیے بخشش کی دعا اور رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ اب ایک خوش نصیب کو دیکھیں، صبح کی نماز باجماعت ادا کیے، باجماعت نماز ادا کر کے وہ بیٹھے اپنی جگہ پہ، فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ خوش نصیب ہے، کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا، یہ کوئی بات نہیں کرتا، اگر کرنی پڑتی ہے تو بھلائی کی، نیکی کی، اچھائی کی بات کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، یہ کرتا ہے، فرشتے دعائیں بخشش مانگ رہے ہیں۔ کونین کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ نماز پڑھنے والا، صبح کی نماز پڑھنے والا اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اور طلوع ہونے کے بعد ایک نیزے تک جب نہیں پہنچتا، یہ وہیں بیٹھا ہوا ہے، پھر یہ اٹھتا ہے اور 2 رکعت 2 نفل نماز ضحیٰ پڑھتا ہے۔ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا، غفر لہ خطایاہ وَإِن كَانَتْ أَكْثَرَ زَبَدَ بَحْرٍ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو 2 نفل ادا کرتا ہے، فرض نماز کے بعد بیٹھا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، تمجید کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، اٹھ کے 2 رکعت پڑھتا ہے، فرمایا میں محمد اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ 2 نفل انسان کو ان تمام گناہوں سے نجات دے دیتے ہیں جو وہ ساری زندگی کرتا رہا۔ اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنے گناہ کیے کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں، لیکن یہ 2 نفل جو آدمی اس وقت اٹھ کے پڑھتا ہے جہاں نماز فرض پڑھی تھی، بیٹھا رہا، اب اٹھ کے 2 رکعتیں نفل کی پڑھتا ہے، فرمایا سمندر کی جھاگ برابر گناہ بھی اللہ اس کے بخش کرتا ہے۔ یہ کس کی خوش نصیبی؟ میری؟
خاص محمد رسول اللہ کے صحابہ کی، قیامت تک آنے والا انسان، مسلمان مومن، اللہ کے دین کی طرف رغبت رکھنے والا، نماز پڑھنے والا، نوافل ادا کرنے والا، قیامت تک پیدا ہونے والا مسلمان کے گھر میں اللہ کی اس رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔ یہ ثقلین کے تاجدار محمد، اور قدم قدم پہ نبی کائنات نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اور کیا ہے، ہم اگر نماز پڑھنے آئیں، فرض نماز، تو 15 منٹ لگ جائیں گے، 20 منٹ لگ جائیں گے۔ اگر ان 15-20 منٹ میں 2-4 منٹ اور لگ جائیں تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق ہم جنت کے وارث بن جاتے ہیں اور درجات بڑے بڑھ جاتے ہیں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے آقا کا یہ کام تھا جو میرا نہیں اور مولوی کا نہیں، تیسرے چوتھے کا نہیں، ہمارے تو تیوڑیاں پڑی ہوئی ماتھے میں۔ ایک بار کوئی سوال کرتا ہے، مولوی صاحب یہ مسئلہ کیسے ہے؟ ایسے ہے۔ پھر آتا ہے یہ مسئلہ کیسے؟ وہ کہتا ہے دماغ خراب ہو گیا تیرا، جھڑک کے جھاڑ کے اس کو دور ملا دیتا ہے کہ پھر دوبارہ وہ مولوی کے قریب نہ پھٹکے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود امت کے لیے رحمت کا سبب تھا۔ میرے آقا کی جبین پہ کبھی تیوڑی نہیں پڑی مسئلہ بیان کرتے ہوئے، دوسرے کو سمجھاتے ہوئے۔ مولوی تو فرعون بنا ہوتا ہے، مسئلہ کیا بتایا اس نے؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہیں، اور صحابہ اپنی جنت حاصل کرنے کے لیے ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ سے دن رات سوال کیا کرتے تھے۔ وہ سوال کرتے نہیں تھکتے تھے، میرے آقا جواب دیتے ہوئے نہیں اکتاتے تھے۔ فرمایا نماز پڑھتے ہو، نوافل پڑھتے ہو، سنت مؤکدہ تو بہت ضروری ہے۔ میں نہیں کہتا کہ سنت مؤکدہ اگر آدمی ترک کر دے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، نہیں، بد نصیب ضرور ہوتا ہے، گناہ گار تو نہ صحیح، بد نصیب ضرور ہوتا ہے۔ یعنی مؤکدہ کیا ہے؟ جن کی تاکید محمد رسول اللہ کی۔ صحابہ بیٹھے ہیں، مجلس محمد رسول اللہ، صحابہ کا نیکی سے رغبت، جنت کی خواہش، جہنم سے بچنے کی تڑپ، اور ان کو علم ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال بتلاتے ہیں جن اعمال پہ عمل کرنے سے اجر بہت بڑا ملتا ہے۔ یہ رہنمائی ہے امت کی۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کو آواز کرتے ہیں، من حافظ اربع رکعات قبل الظہر وبعدها، میرے صحابہ، جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اور ظہر کے بعد 4، ہمارے ہاں یہی جھگڑا رہتا ہے، او جی ظہر سے پہلے 4 ہیں تو بعد میں 2 نہیں ہیں، اور ظہر سے پہلے 4 کا ذکر ہے جی، حدیث میں 2 کا نہیں ہے۔ لیکن تو اپنے آپ کو خوش نصیب نہیں بنانا چاہتا؟ او کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں میری قربت حاصل کرنی ہے تو زیادہ نوافل پڑھو، تم مر جاتے ہو نوافل پڑھتے ہوئے۔ اور خاص کر یہ دین کے ٹھیکیدار، چودھری دین کے، ہم جی اہل حدیث ہیں، اور اہل حدیث یہ جنت میں لے کے جائیں گی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 4 رکعتیں نوافل ظہر سے پہلے پڑھتا ہے، 4 رکعت نوافل ظہر کے بعد پڑھتا ہے، ارشاد فرمایا، حرم علی النار، آگ پہ اللہ نے اس بندے کو حرام کر دیا ہے، آگ اس کے قریب نہیں پھٹک سکتی، جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں پھٹک سکتی۔ جو ظہر سے پہلے
4 رکعتیں پڑھتا ہے اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھتا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے تیرے لیے پیغام تھا. اور مقصد کیا تھا؟ اللہ کے نبی پریشان ہوا کرتے تھے جب اپنی امت میں کسی فرد کو گناہ میں ملوث دیکھتے. میں پریشان ہوتا ہوں کہ نہیں، صحابہ ہوتے تھے کہ نہیں، لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ بڑے پریشان. اس لیے یہ سارے اعمال بتلائے جن اعمال کی بنا پہ اللہ ہمارے لیے جنت کو آسان کر دیتا ہے. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں نبی کائنات محمد رسول اللہ کی بیوی، ارشاد فرماتی ہیں کہ جو انسان بارہ رکعت نفل پڑھتا ہے، دن میں 12 رکعت نفل پڑھتا ہے، کہتی ہیں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجبت لہ الجنہ، اور 12 رکعت نفل پڑھنے والے پہ اللہ نے جنت کو واجب کر دیا تھا. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 12 رکعتیں. اب آپ پریشان ہوں گے کہ 12 رکعتیں کیسے شمار کریں، کون سی 12 رکعتیں، کیسے بڑھیں؟ یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، ہماری ماں. اور دوسری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ و مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ جو 12 رکعت نوافل پڑھتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. کہتی ہیں صبح کی 2، ظہر کی فرض سے پہلے 4، فرض کے بعد 2، شام کی مغرب کی 2 اور عشاء کی 2. فرمایا جو آدمی یہ 12 رکعتیں نوافل کی پڑھ لیتا ہے اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ نے جنت کی گارنٹی دی ہے. اس کو وقت ہے، موقع ہے، اور حالات کیا ہیں، اور بڑھو جنت کی طرف. اللہ کہتے ہیں تم 1 قدم بڑھو میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھوں گا. آؤ اللہ کے گھر میں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، سنت سے ہٹ کے کوئی عمل نہیں. جو بھی عمل انسان چاہے کر لے، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں، محمد الرسول اللہ کے فرمان اور کردار کے مطابق نہیں، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں. چاہے وہ حج اکبر ہو، کوئی حیثیت نہیں اس کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، چچا آ گیا عباس، یا میں چچا ہے، ادب کا مقام ہے، ابد کی جگہ ہے، لیکن رحمت کائنات محمد رسول اللہ جس پیار سے آواز دیتے ہیں یا میں، اس سے بڑھ کے کردار عباس ادا کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان ہوں، اے میرے آقا میں حاضر ہوں. باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے، اور باپ عظمت کا حامل تبھی بن سکتا ہے اگر اس بیٹے کو اسی انداز سے پکارتا ہے. لبیک یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان میں حاضر ہوں. فرمائیں، کہا چچا تجھے ایک تحفہ نہ دوں؟ تجھے ایک اچھائی نہ دوں؟ صلہ رحمی نہ تجھے کروں؟ بھلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اس سے بڑی میری خوش نصیبی کیا ہے کہ میرے آقا ثقلین کے تاجدار، رب کا آخری رسول، تمام کائنات انسانی کا سرتاج، اگر مجھے کوئی ایسی بات بتلا دے جو میرے لیے تحفہ ہو، مجھ سے بڑا اس وقت خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ تحفوں سے بھی پیار کیا جاتا ہے، تحفے والا دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ہے کیا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا
4 رکعت نماز یوں پڑھو جس طرح میں بتلا رہا ہوں. یہ تحفہ دے رہے ہیں محمد رسول اللہ اپنے چچا کو صلی اللہ علیہ وسلم, صلہ رحمی کر رہے ہیں. 4 رکعت نوافل چچا ادا کرو. کیسے میرے محبوب؟ فرمایا جب قیام میں کھڑے ہو قرات کرو, رکوع میں جانے سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہا یہ تسبیح 15 بار کرو میرے چچا. یہ محمد رسول اللہ تحفہ دے رہے ہیں. ٹھیک, پھر فرمایا رکوع میں چلے جاؤ, رکوع سے اٹھنے سے پہلے 10 بار یہ کلمات کرو, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, 10 بار. پھر جب رکوع سے اٹھو تو 10 بار یہ کلمات کرو. تحفہ محمد رسول اللہ کا جو سیدنا عباس کو مل رہا ہے, جو محمد رسول اللہ کے چچا ہیں. پھر جب سجدہ میں جاؤ تو تسبیحات پڑھ کے 10 بار پھر کہو. پھر جب اٹھو تو دعا کر کے 10 بار پھر کہو. پھر جاؤ سجدہ میں 10 بار پھر کہو. پھر جب اٹھو 10 بار پھر کہو. میرے چچا یہ 75 تسبیحات ہو جاتی ہیں اور 4 رکعت پڑھنی ہے. 4 رکعت میں 300 بار ہوا. غور سے سنیں, اور کائنات کے آقا کا پیغام جو اپنے محبوب چچا کو کہا, اور یہ اللہ کی رحمت ساری امت میں جاری کر دی. محمد رسول اللہ نے فرمایا چچا یہ کرو. اچھا میرے محبوب. پھر کہا چچا تیرے سارے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا, تیرے پوشیدہ ظاہر گناہ معاف کر دے گا, عمدن کیے ہوئے بغیر نیت کے کیے ہوئے چھپے گناہ اللہ تیرے معاف کر دے گا. فَإِن كَانَتْ ذُنُوبُكَ مثل رمل. میرے چچا اگر تو نے یہ 4 رکعت نماز پڑھی یوں ہی تو محمد کا پیغام سن لو, تیرے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا, چاہے وہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں. اب ریت کے ذروں کا حساب تم لگاتے رہنا. نبی کائنات محمد رسول اللہ کی حسن درجے کی روایت میں نے سنا دیا. اس کو کہتے ہیں نماز تسبیح. رحمت کائنات نے جب یہ ارشاد فرمایا, چچا بڑی عمر کا تھا, عرض کی میرے بیٹے میرے آقا یہ بتلا دیئے اگر میرے اندر طاقت نہ ہو روز پڑھنے کی. فرمایا چچا 1 دن پڑھ لے, ہفتہ میں 1 بار, مہینہ میں 1 بار. اگر یہ بھی طاقت نہ ہو, کہا سال میں 1 بار. چچا یہ بھی طاقت نہ ہو, فرمایا زندگی میں 1 بار پڑھ لو. چچا پڑھ ضرور لو یہ نماز, سارے گناہ معاف. ریت کے ذروں کے برابر گناہ انسان نے کیے ہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمام اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا, لیکن شرط ہے ایک جو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث سے آتی ہے کہ انسان کا دل صاف ہو, اللہ کا خوف طاری ہو, اللہ کی رضا چاہتا ہو, دکھاوا نہیں, ریاکاری نہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری سنت کے مطابق, میرے کہنے کے مطابق جو انسان یہ نماز ادا کر دے گا. مخاطب چچا کو کہا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس کو لازم کر دیا, اس کے ثواب اور اجر کو لازم کر دیا. فرمایا قیامت تک اگر کوئی انسان پابندی سے پڑھے گا اس کے اعمال اچھے
جنت میں درجات کو تو ماپا تولا نہیں جا سکتا. جو کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم ہفتہ میں ایک بار، مہینہ میں ایک بار، سال میں ایک بار، اور اگر اتنا ہی رہا ہے تو پھر زندگی میں ایک بار کر لو. یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا پیغام ہے. وہ بات چھوڑ دیں فریضے کی. اگر فریضہ ادا نہیں کیا تو تنہا لینے والا ملا نہیں، یہ محمد رسول اللہ ہیں. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. صحابہ کہتے ہیں ہم کفر اور اسلام میں پہچان نماز کو سمجھتے تھے. اذان ہوئی، جو مسجد کی طرف آتا ہے ہم سمجھتے تھے مسلمان ہے، جو نہیں آتا سمجھتے تھے کافر ہے. مولوی نہیں بتلائے گا، اس بیچارے کی جرت ہی نہیں ہے. حق سچ یہ ہے، اللہ کا پیغام، اور فرض کے بغیر کائنات کے رب کی قسم کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں اگر فرض نماز ادا نہیں کرتا. اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو فرض، مشرک نہ بنو. اور مشرک کون ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں نے مشرک کو نہیں بخشنا، اس کے علاوہ جس کو چاہوں گا بخش دوں گا. یعنی بدکار، سیاکار، شرابی سب کو معاف کر دوں گا چاہوں گا تو، لیکن اس کو چاہنا بھی نہیں. اور کائنات کے آقا نے صاف کہہ دیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اللہ کے بندو وقت مل گیا ہے. میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا، نبی یہ کائنات نے ارشاد فرمایا جب رمضان آتا ہے اپنے دامن میں رحمت لے کے آتا ہے، اور جب جاتا ہے رحمت تقسیم کر کے لوگوں کے گناہ لے کے چلے جاتا ہے. بچ جاؤ، وقت ہے. اگر یہ وقت نکل گیا تو پھر نہیں آنا. آپ نے دیکھا، آپ کے سامنے کتنے وہ لوگ تھے جنہوں نے پچھلا رمضان المبارک دیکھا ہے، آج کا رمضان المبارک وہ نہیں دیکھ رہے. پتہ نہیں کب اللہ آواز دے لے. وقت ملا ہے، اللہ نے جنت کو قریب کر دیا ہے، نبی اقدس نے آسان کر دیا ہے جنت کو حاصل کرنا. آؤ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہو اور اپنی دنیا اور عاقبت کو بہتر بناؤ. اللہ ہمیں قرآن اور محمد کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.